محمد بن قاسم سے پہلے کا سندھ 1300 سال پہلے جس علاقے کو سندھ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس کی حدود ٹھٹھا مکران کے ساحلوں سے لے کر کشمیر تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسلام سے پہلے 137 سالہ بدھ مت کے پیروکار رائے سلسلہ اور پھر ہندو مت کے چچ سلسلے کی حکمرانی مغرب میں مکران، جنوب میں بحر عرب اور گجرات، مشرق میں موجود مالوا کے وسط اور راجپوتانہ تک، اور شمال میں ملتان سے گزر کر جنوبی پنجاب سے کشمیر تک کے وسیع و عریض علاقے پر قائم تھی۔ عرب مورخین اس سارے علاقے کو سندھ کہتے تھے اور اس میں 5 راجاؤں کے دور گزرے ہیں۔ یہ سب کے سب بدھ مت کے پیروکار تھے۔ سندھ میں برہمن راج کا آغاز۔ سندھ کے آخری بدھا حکمران رائے سہاسی ثانی کے دربار میں ایک کشمیری پنڈت چچ نے اپنی مردانہ وجاہت اور ذہانت کے بلبوتے پر وزارت کا مقام اور شاہی محل تک رسائی حاصل کر لی۔ رائے سہاسی ثانی کی رانی سوندی بھی ایک انتہائی خوبصورت عورت تھی۔ وہ پہلی ہی نظر میں اس گورے چٹے قدآور کشمیری پنڈت پر فریفتہ ہوگی۔ دونوں کے درمیان میں ناجائز تعلقات استوار ہوئے تو رانی نے چچ کے ساتھ مل کر رائے سہاسی سے نجات کی ترکیبیں سوچنا شروع کر دی، اور بالآخر اس کشمیری پنڈت چچ نے رانی کی مدد سے رائے سہاسی کو قتل کیا اور اس کے بھائیوں کو جیل میں ڈال کر 632 عیسوی میں سندھ پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا سال بھی تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ راجہ داہر، اس کا بھائی درسیہ، دراصل رانی سوندی اور وزیر چچ کے درمیان اسی ناجائز تعلق کی پیداوار ہے۔ یوں سندھ میں 137 سالہ مذہبی رواداری پر مشتمل بدھا حکمرانوں کا اقتدار کا خاتمہ ہو گیا اور سندھ پر ایک تنگ نظر سازشی کشمیری پنڈت کا غاصبانہ راج قائم ہو گیا، جس نے لوٹ مار اور ظالمانہ ٹیکس نظام کی ترویج کی، ہندو مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دیا اور سندھ میں بدھ مت کے پیروکاروں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ اس کے دستبرد سے آس پاس کی چھوٹی ریاستیں بھی محفوظ نہ رہیں۔ اپنے پورے دور اقتدار میں ان ظالمانہ اور توسیع پسندانہ پالیسیوں پر عمل پیرا رہا۔ راجہ داہر کا عروج۔ چچ کی موت کے بعد اس کا بھائی چندرا راجہ بنا، جو کچھ ہی عرصے میں فوت ہو گیا، جس کے بعد شمالی سندھ میں چچ کا بڑا بیٹا دھرسیہ اور جنوبی سندھ میں چھوٹا بیٹا داہر راجہ بنا۔ چچ کی ایک بیٹی تھی جو اپنی ماں اور باپ کی طرح نہایت خوبصورت تھی۔ درسیہ نے اس کے جہیز کا سامان تیار کیا اور اسے داہر کے پاس بھیجا تاکہ اس کی شادی کر دی جائے۔ داہر نے ہندو جوتشیوں سے ذائچہ نکلوایا۔ جوتشیوں نے کہا کہ آپ کی بہن بڑے نصیبوں والی ہے، یہ جس کے پاس رہے گی اس کے پاس سندھ کی حکومت ہوگی۔ داہر نے اس ڈر سے کہ کہیں اس کے ہاتھ سے حکومت نہ چلی جائے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا۔ وزیروں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی بہن سے شادی کر لیں، بات اچھی ہو یا بری، لوگ 2-4 دن یاد رکھتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، اور لوگ تو دھرم کے نام پر بھائیوں اور باپ تک کو قتل کروا دیتے ہیں، بہن سے شادی تو ایک چھوٹی بات ہے۔ وزراء کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے راجہ داہر نے اپنی بہن سے شادی رچا لی۔ داہر نے اقتدار کی لالچ میں جس رسم کی بنیاد ڈالی وہ جائیداد کو تقسیم سے بچانے کے لیے قرآن سے شادی کے نام پر آج بھی سندھ کے جاگیردار طبقے میں پائی جاتی ہے۔ درسیہ کو یہ بات ناگوار گزری۔ وہ ایک لشکر جرار لے کر برہمن آباد سے روانہ ہو کر وادی مہران کے جنوبی علاقے نیزوان کوٹ حیدرآباد، جس کا موجودہ نام حیدرآباد ہے، پہنچا اور قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس دوران اس علاقے میں چیچک کی وبا پھیل گئی اور درسیہ چیچک میں مبتلا ہو کر فوت ہو گیا۔ اس طرح راجہ داہر پورے سندھ کا بلا شرکت غیر حکمران بن گیا۔ اس کی خود سری اور مظالم حد سے بڑھ گئے۔ اس کے دور میں ایک عام سندھی عملاً غلامی کی چکی میں پس رہا تھا اور قزاقی لوٹ مار اور گنڈا گردی کرنے والے داہر کے سایہ عافیت میں پناہ لیتے تھے۔ 712 عیسوی یعنی 93 ہجری میں ولید بن عبد المالک کے زمانے میں وہ واقعہ پیش آیا جس نے برِ صغیر میں اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں بڑا مؤثر کردار ادا کیا۔ سندھ پر تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھنے والے قاضی اسماعیل کی کتاب فتح نامہ سندھ المعروف چچ نامہ میں، جسے سندھی زبان کے ترجمان ادارے سندھی ادبی بورڈ نے شائع کیا ہے، قاضی صاحب محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سرندیب کے حاکم نے جزیرہ یاقوت سے حجاج بن یوسف کے لیے کچھ قیمتی تحائف روانہ کیے، جس قافلے میں کچھ مسلمان مرد اور عورتیں بھی بیت اللہ کی زیارت اور تخت گاہ کو دیکھنے کے شوق میں کشتیوں پر سوار ہوئے۔ یہ قافلہ کازروان کے علاقے میں پہنچا تو مخالف ہوائیں کشتیوں کو دیبل کے کناروں کی طرف لے آئیں، جہاں نکامڑا کے ٹولے نے ان 8 جہازوں پر دعویٰ بول دیا، املاک کو لوٹا، مسلمان عورتوں کو گرفتار کر لیا۔
اہل سرندیپ نے انہیں بہت سمجھایا کہ یہ تحائف بادشاہ کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ یہ مال فوراً واپس کر دیں، لیکن انہوں نے انکار کیا اور فاخرانہ انداز میں کہا کہ آج اگر کوئی تمہارا داد رس ہے تو اسے پکارو۔ ان مغویوں میں ایک آدمی فرار ہو کر حجاج کے پاس پہنچا اور حجاج کو کہا کہ مسلمان عورتیں راجہ داہر کے پاس قید ہیں جو تجھے مدد کے لیے پکار رہی ہیں، جس پر حجاج نے لبیک کہا۔ انہی دنوں مسلمان اندلس، اسپین اور ترکستان کے محاذ علل ترتیب موسیٰ بن نصیر اور قطبہ بن مسلم کی قیادت میں کھول چکے تھے اور ایک تیسرا بڑا محاذ کھولنے کی گنجائش نہیں تھی، اسی لیے حجاج نے اتمام حجت اور صورتحال کو پرامن ماحول میں نپٹانے کے لیے سندھ کے حکمران راجہ داہر کو ایک مکتوب لکھ کر قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا، جس پر راجہ داہر نے جواب دیا، عورتوں اور بچوں کو قید کرنا اور مال و اسباب کو لوٹنا بحری قزاقوں کا فعل ہے جو میرے دائرہ اختیار سے باہر ہیں، لہٰذا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر حجاج بن یوسف اور ان کے کمانڈر مال و اسباب چاہتے تھے تو یہ سفارتی خط ارسال نہ کرتے بلکہ براہ راست حملہ آورات تھے۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ مسلمانوں کو لوٹنے والے قزاق راجہ داہر کے ہی لوگ تھے۔ لوٹا گیا مال و دولت اور عورتیں بعد میں راجہ داہر ہی کے کمانڈروں سے برآمد ہوئی۔ اس جواب کے بعد حجاج بن یوسف نے ایک چھوٹی سی فوج بھیجی جو قیدیوں کو رہا کروانے کے اپنے مشن میں ناکام ہوئی۔ اس فوج کی کمان عبید اللہ بن نہیان السلمی کر رہے تھے۔ اس ناکام مہم میں کمانڈر عبید اللہ اور ان کے نائب بدیل بن تہکا الجبلی دونوں شہید ہو گئے۔ داہر کے قزاقوں سے لا تعلقی کے دعوے کے باوجود اس مارکے میں عبید اللہ کا مقابلہ راجہ داہر کے اپنے بیٹے جے سنگھ بن داہر نے کیا تھا۔ اس مہم کی ناکامی کے بعد حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کی سربراہی میں نسبتاً بڑی فوج روانہ کی۔ راجہ داہر کے اس جواب کے بعد جو خط محمد بن قاسم نے لکھا، اس کا متن بھی چچنامہ کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں، جس سے سارا معاملہ نصف النہار کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ کیا وہ اسباب تھے جنہوں نے محمد بن قاسم کو حملے پر مجبور کیا۔ اس خط سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ حملے کی وجہ صرف مظلوموں کی داد رسی تھی، نہ کہ املاک کا حصول یا توسیع پسندی۔ اس مکتوب میں تحریر ہے کہ ہمیں لشکر کشی کا معاملہ اس لیے پیش آیا کہ تم لوگوں نے سرندیپ سے آئے ہوئے مال و اسباب کو لوٹا اور مسلمان عورتوں کو قید کیا۔ جب تم لوگوں نے ایسی معیوب چیزوں کو جائز سمجھا تب مجھے دارالخلافہ سے تم پر چڑھائی کا حکم دیا گیا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے تجھے مغلوب کر کے رسوا کروں گا اور تیرا سر عراق کی طرف روانہ کروں گا یا خود جامع شہادت نوش کروں گا۔ میں یہ جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان جاہد الکفار والمنافقین کے تحت اپنے اوپر واجب سمجھ کر قبول کیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بیشتر تاریخی روایات میں آتا ہے کہ محمد بن قاسم سندھ پر جنوب کی طرف سے سمندر اور مغرب میں مکران کے راستے حملہ آور ہوا۔ روایات میں درج ہے کہ قاسم نے موجودہ ٹھٹھا کے قریب راجہ داہر کے بحری قزاقوں کی پناہ گاہ دیبل کا محاصرہ کیا تو اس کی فوجوں کی کم از کم تعداد 3000 اور زیادہ سے زیادہ 6000 تھی، مگر چند ماہ بعد ہی محمد بن قاسم کی فوجوں نے راجہ داہر کی راجدھانی اور مضبوط گڑھ فوجی قلعہ راوڑا کا محاصرہ کیا تو ان کی تعداد مبینہ طور پر 60,000 سے متجاوز تھی۔ دوران جنگ اتنی قلیل مدت میں اس قدر کثیر تعداد میں فوجوں کا مجتمع کر لینا حیران کن ہے۔ روایات کے مطابق محمد بن قاسم اس مہم کے دوران جن علاقوں کو آزاد کرواتا داہر کے ظلم و جبر کی چکی میں پسے ہوئے وہاں کے مقامی باشندے محمد بن قاسم کے حسن و سلوک اور فراخ دلی سے متاثر ہو کر ظالم جابر اور غاصب راجہ داہر کو اس کے حتمی انجام تک پہنچانے کے لیے محمد بن قاسم کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ ہوں دیبل سے راوڑا پہنچتے یہ قلیل فوج ایک بہت بڑے لشکر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ داہر کو مظلوم اور ابن قاسم کو غاصب قرار دینے والوں کے لیے اس سے بڑی دلیل کیا ہو کہ ایک مفتوح قوم اتنی کثیر تعداد میں اپنے ہی راجہ کے خلاف بیرونی حملہ آوروں کی پشت پر آ جائے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سندھی عوام اور چچ اس کے بیٹے داہر کو سندھ کا جائز حکمران نہیں بلکہ غاصب تصور کرتے تھے، اور جب محمد بن قاسم نے اس ظالم جابر لٹیرے کو للکارا تو سندھی عوام کو محمد بن قاسم کی صورت میں اپنا نجات دہندہ نظر آیا اور ہزاروں کی تعداد میں سندھی محمد بن قاسم کی فوج میں شامل ہو گئے تاکہ داہر کے ظالمانہ راج کا خاتمہ ہو سکے، اور ایسا ہی ہوا۔ محمد بن قاسم اور اہل سندھ کے ساتھ سلوک۔ محمد بن قاسم کی فوج اور انتظامی کامیابی پاک و ہند کے مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ محمد بن قاسم خداداد صلاحیتوں سے مالا مال ایک جری جرنیل، ایک قابل منتظم اور ایک دور اندیش سیاستدان اور ایک عادل حکمران تھا۔ اس نے فتح کے بعد سندھ کے موجودہ نظام کو خراب نہیں کیا، اس نے اندرونی معاملات کا انتظام یہاں کے مقامی باشندوں ہی کے سپرد کیا۔ برہمنوں کو ملکی انتظام و انصرام میں دخل دے کر مذہبی
مذہبی رواداری کا ایک خوشگوار ماحول پیدا کیا، مال گزاری کے وصول کرنے کا حق بھی انہی کے ذمہ رہنے دیا۔ اس رعایت سے وہ لوگ نہ صرف خوش تھے بلکہ جگہ جگہ پہنچ کر محمد بن قاسم کے عفو و درگزر اور حسن و سلوک کا تذکرہ اور پرچار کرتے، جس سے اور لوگ بھی اطاعت گزاری پر آمادہ ہوئے۔